میر رضا علی ایک کیس کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوبارہ سے ری اوپن کیا گیا ہے کیس کو، وہ قتل ہو جاتا ہے، اس کے کیس کو دبا دیا جاتا ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا۔ کہو تم عدالت میں جانے سے پہلے، کہو تم وزارت میں جانے سے پہلے، کہو تم سفارت میں جانے سے پہلے، دکھاؤ ہمیں اپنے اعمال نامے، قیامت کے دن اور خدا پر بھی چھوڑو، قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اسی چوک میں خون بہتا رہا ہے، اسی چوک میں خون بہتا رہا ہے، اسی چوک پر قاتلوں کو سزا دو، سزا دو اور سزا دو۔ سندھ سرکار آپ کو پتہ ہے کہ ایک مضبوط سرکار کا نام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی گزشتہ کئی دہائیوں سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سندھ کا سسٹم بڑا مضبوط ہے۔ چھوٹی موٹی خبروں سے سندھ کے سسٹم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ عوام سو رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ جو کچھ آپ کے جی میں آئے وہ کرتے رہیں اور عوام آپ سے سوال نہ کرے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ میر رضا کیس معروف تاجر تھے وہ اٹھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی کیسز اٹھائے جاتے رہے ہیں جہاں اشرافیہ نے کمزور طبقے کو دبانے کی کوشش کی ہے، اور خوش آئند بات ان تمام واقعات میں یہ ہوتی ہے کہ عوام مداخلت کرتی ہے، اور عوام کی مداخلت ایک بہترین مداخلت ہوتی ہے، زبردست زور ہوتا ہے جو سسٹم کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سندھ سرکار جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، گھبراہٹ کا شکار ہے۔ ایک جانب شرجیل انعام میمن، میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ شرجیل انعام میمن وہی شخصیت ہیں جو کہ بڑے مہارت رکھتے ہیں شراب کو شربت بنانے میں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی شراب، اور پھر اسے عدالتوں میں شربت ہی ثابت کیا گیا، شراب ثابت نہ ہو پائی۔ تو بڑی مہارت رکھتے ہیں وہ ان امور پر، ان کی بڑی دسترس ہے۔ اب وہ تمام تر الزامات کی تردید کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کا بیٹا راول جو ہے وہ ملوث ہے اس پورے واقعے میں، اور بڑے سنگین الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نوکریوں کا جھانسا دے کر خواتین کو، لڑکیوں کو اس گیسٹ ہاؤس میں لایا جاتا تھا جو کہ مبینہ طور پر شرجیل انعام میمن کا گیسٹ ہاؤس ہے، اور اس میں لا کر ان کی جو ہے برہنہ ویڈیوز بنائی جاتی تھی، ان کی تذلیل کی جاتی تھی، تضحیک کی جاتی تھی۔ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، بڑی خوفناک قسم کی خبریں ہیں۔ میر رضا علی ایک کیس کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوبارہ سے ری اوپن کیا گیا ہے کیس کو۔ یہ وہی کیس ہے جو سسٹم نے سمجھا تھا کہ اب غبار بیٹھ چکا ہے، اب طوفان چھٹ گیا ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو پھر دوبارہ سے ری اوپن کیا گیا ہے۔ نہ صرف اس میں میڈیا کا کردار جو ہے وہ مثبت رہا ہے، بہترین رہا ہے، وہیں سوشل میڈیا کا کردار بھی اس پر قابل تحسین رہا ہے۔ اب بھی سوشل میڈیا پر نوجوانوں کی جانب سے یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی قاتل ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ضرور اگر شرجیل انعام میمن کا جو صاحبزادہ ہے وہی قاتل ہے تو سزا ملنی چاہیے۔ ہمارا قوم کا، سندھی عوام کا، اردو بولنے والوں کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ جناب شرجیل انعام میمن کا بیٹا ہو تو سزا دی جائے، باقیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کوئی بھی اس میں ملوث ہے، جس نے بھی بے دردی سے تشدد کر کے، چونکہ تشدد کی بھی رپورٹ آ گئی ہے کہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد بے ہوش کیا گیا، اور بے ہوش کرنے کے بعد جو ہے قتل کیا گیا، یہ ساری رپورٹ کے اندر چیزیں آ چکی ہیں سامنے عوام کے۔ کوئی بھی اس میں ملوث ہے، غیر جانبدار شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، جو بھی اس میں ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔
اگر شرجیل انعام میمن کا بیٹا ملوث ہے تو، اگر کوئی دوسرا ملوث ہے تو، ویسے ہمارے کراچی میں اس وقت ایک خاموش گینگ وار جاری ہے جس کا سڑکوں پر تو واویلا نظر نہیں آتا لیکن ایوانوں میں اس کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ قادر پٹیل کے گھر پر حملہ ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے بچ جاتے ہیں اس حملے میں۔ دفتر کے سامنے آ کر کچھ لوگ جو ہے شرپسند آ کر فائرنگ کرتے ہیں اور پھر ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو جگہ ہے قادر پٹیل کا جہاں اس وقت آفس ہے، یہ بورڈ بیسن کا علاقہ کہلاتا ہے اور تمام چاروں طرف سے یہ سی سی ٹی وی کیمروں کی گرفت میں ہے۔ کیسے وہ لوگ آئے، کیسے انہوں نے فائرنگ کی، کہاں سے وہ لوگ گئے، ابھی تک کوئی تحقیقات اس حوالے سے سامنے نہیں آئی ہیں۔ پھر تاجروں کو بھتے کی پرچیاں ملنے کا ایک سلسلہ ہے جو کہ اب کم ہو چکا ہے لیکن موجود ہے۔ لیاری کے اندر اب بھی گینگز ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ سر اٹھا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں عزیر جان بلوچ کے بھائی پر حملہ ہو جاتا ہے اور وہ اس میں بچ جاتے ہیں۔ جھٹ پٹ مارکیٹ کے بالکل سامنے دفتر تھا، اس دفتر پر حملہ کیا جاتا ہے اور عزیر جان بلوچ کے جو بھائی ہیں ان پر حملہ کیا جاتا ہے، وہ بچ جاتے ہیں۔ میرے تمام یہ چیزیں آپ کو پیش کرنے کا، آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاموش گینگ وار جاری ہے اس وقت بھی، جس کا عوام میں تو تذکرہ نہیں ملتا لیکن خواص کے اندر اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور چیدہ چیدہ خبریں بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں بات ہے کہ کم سن تاجر، یوں سمجھ لیں کہ نوجوان تاجر جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، اس کے کیس کو دبا دیا جاتا ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، اسے دوبارہ اوپن کیا جا رہا ہے اور اس کی تحقیقات کا مطالبہ عوام کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ شفاف تحقیقات ہوں، عوام کے سامنے وہ باتیں ساری آئیں کہ کس نے مارا، کیوں مارا، کیا وجہ بنی۔ اگر تو وہ بات سچ ہے جو کہ آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ کوئی لالچ دے کر وہاں لایا گیا اس نوجوان کو، جیسے کہ دیگر خواتین کو بتایا جا رہا ہے کہ اس گیسٹ ہاؤس میں لالچ دے کر، جھانسا دے کر لایا جاتا تھا، پھر انہیں وہاں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا، ان کے ساتھ جنسی گناونا فعل بھی کیا جاتا تھا، انہیں برہنہ ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی۔ یہ اگر ساری باتیں سچ ہیں تو یہ کوئی چھوٹے موٹے الزامات نہیں ہیں اور ایک وزیر لیول کے بندے کے بیٹے کے اوپر یہ الزامات ہیں، کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں۔ شرجیل انعام میمن وہی ہے جو میڈیا خریدنے نکلا ہے اور ہم ناقص معلومات جہاں تک ہماری ہیں، کئی میڈیا چینلز کو آفر کر چکے ہیں موصوف کہ میں آپ کا میڈیا ہاؤس خریدتا ہوں۔ کئی اخبارات سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شرجیل انعام میمن صاحب جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہتے ہیں خرید کر یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ سارے میڈیا پر تبھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ قبضہ ہوگا کہ میرے ہاتھ میں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمام لوگ آپ کو اپنا میڈیا ہاؤس نہیں بیچیں گے اور اگر بیچ بھی دیں گے تب بھی جو حقائق ہیں وہ مسخ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کے اس دور میں جدت ہے، یہاں سوشل میڈیا بھی موجود ہے۔ آپ ایک میڈیا ہاؤس خرید لیں گے، 2 میڈیا ہاؤسز خرید لیں گے، 10 خرید لیں گے، سارے کے سارے سوشل میڈیا کو تو آپ خرید نہیں سکتے۔ تو یہ بھی جرت سامنے آ رہی ہے، مبینہ طور پر یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لیکن اب اسپیسیفکلی اگر اس کیس کی ہم بات کریں تو اس کیس نے صوبائی پورے کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ حکام سر جوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، تقرریاں اور تبادلے ہو رہے ہیں، معطلیاں ہو رہی ہیں افسران کی، لیکن مین مدعا جو ہے وہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ راول میمن جو ہے وہ فرار ہے بیرون ملک میں۔ اس کی ایک ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ وہ ایک ہوٹل میں بیرون ملک میں برطانیہ میں مقیم ہے اور ویڈیو اس کی گردش کر رہی ہے۔ بہرحال وہ بھی موجود نہیں ہے۔ اگر وہ چور نہیں تھا، وہ قاتل نہیں تھا تو وہ باہر کیوں گیا؟ اور اگر وہ قاتل تھا تو باہر کیسے گیا؟ کسی کا بھی بیٹا ہو، اگر اس نے جرم کیا ہے
تو وہ مجرم ہے۔ ایک مجرم کو سیف سائڈ کس نے دی، کس نے اس کو باہر بھیج دیا، اس تمام معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور یہ عوام کا جو خالص عوام کا مطالبہ ہے کہ میر رضا علی کا قاتل کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اس کو سامنے لایا جائے، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات ہوں تاکہ قاتل کا تعین ہو اور اسے قرار واقعی سزا بھی دی جا سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔